السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 261 سے پڑھیں گے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر جہاں 67 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اور جون کی آج جون کی آج یکم ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افأمنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فمن اوتی کتابه بیمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے افأمنتم، کیا تم بے خوف ہو چکے ہو، ان یخسف بکم، کہ وہ تمہیں دنسا دے، جانب البر، کسی بر مانتا ہے خشک در سمندر جس کو ہم صحرا کہتے ہیں، صحرا کی جانب اور خشکی کی جانب تمہیں وہ دنسا دے، او یرسل علیکم حاصبا، یا چھوڑ دے تم پر پتھروں والی آندیاں، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے، پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے کوئی کارساز۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا کیا تم بے خوف ہو چکے ہو کہ تمہیں دوبارہ وہ لٹا دے اس میں، یعنی سمندری سفر میں، تارۃ اخری، ایک اور بار، فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پھر وہ چھوڑ دے تم پر ایسی ہوا جو توڑ دینے والی ہے، جو فیغرقکم بما کفرتم، پھر وہ تمہیں غرق کر دے اس کے سبب جو تم نے کفر و انکار کیا، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی بھی پیچھا کرنے والا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور تحقیق عزت کی ہم نے اولاد آدم کی، اور ہم نے ان کو سوار کیا خشکیوں میں اور سمندروں میں، بحر و بر، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا،
اور ہم نے فضیلت دی ان کو بہت ساری، ان میں سے مخلوق جو ہم نے پیدا کی ہے بڑی فضیلتیں. یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو یاد کرو جس دن ہم بلائیں گے ہر انسان کو ان کے پیشواؤں کے نام پر. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پر جو شخص دیا گیا اپنا نامہ اعمال، اپنی کتاب رزلٹ کارڈ دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، پس وہ سب لوگ پھر پڑھیں گے اپنی اس کتاب کو، رزلٹ کو. ولا یظلمون فتیلا، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے ایک دھاگے کے، گٹھلی کے اندر جو کٹ میں دھاگا ہوتا ہے اس کے برابر. ارشاد ہوتا ہے ومن کان فی ہذہ اعمی، جو شخص اس دنیا کی زندگی میں اندھا رہا، فہو فی الآخرۃ اعمی، بس وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا، اندھا بن کے جس نے وقت گزارا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا راستے میں. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، قریب تھا کہ آپ کو ہٹا دیتے، آپ کو آزمائش میں ڈال دیتے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ گھڑ لیتے ہمارے خلاف اور بات. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر ہم ایسے کرتے پھر وہ آپ کو دوست بنا دیتے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ایسے نہ ہوتا ہم نے آپ کو مضبوط بنائے رکھا. لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم ایسے نہ کرتے، آپ کو تقویت اور مضبوطی نہ دیتے تو قریب تھا شاید کچھ آپ ان کی طرف، ان کے سوچوں کے مطابق کچھ آپ جھک جاتے. اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، معاذ اللہ اگر ایسے ہوتا ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی ڈبل سزا دیتے اور ضعف الممات، اور موت کے بعد بھی ڈبل سزا دیتے. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر آپ نہ پاتے اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی بھی مددگار. حضرات، قرآن مجید میں بارہا اللہ نے فرمایا ہے اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈر دو. انسانوں کو بھی کہا، اہل ایمان کو کہا کہ لوگوں اللہ سے ڈر دو. اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو اللہ کی جلالت سے ڈرنا، عذابوں سے ڈرنا. دوسرے اس کا مفہوم عام یہ ہے کہ گناہ و نافرمانیوں سے بچنا، یعنی جو آدمی نافرمانی سے بچے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے اس نے اللہ تعالیٰ کا جو وقار ہے، روب ہے، عظمت ہے، قانون ہے، اس کا احترام کیا. جو نہ ڈر ہونا، بے خوف ہونا ہے، یہ سارے گناہوں کا سبب ہے. جب اس کو نہ مرنے کا ڈر ہے، نہ اٹھنے کا ڈر ہے، نہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ہے، نہ سزاؤں کا، جہنم کا، عذاب کا ڈر ہے، تو پھر جو چاہے کرتا تھا. ایک حدیث بھی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں حیا نہ ہو، جب کوئی انسان معاذ اللہ بے حیا ہو جائے تو جو چاہے کرے. حیا اور شرم جو ہے یہ انسان کو گناہوں کی راہ میں روک پیدا کرتا ہے، کیونکہ رسول پاک کا یہ بھی ارشاد ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، جو حیا ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. جتنا با حیا ہوگا اتنا با ایمان ہوگا، جتنا بے حیا ہوگا اتنا بے ایمان. یہ ایک قانون بیان فرما دیا ہے، ایک پیمانہ پیش کر دیا ہے کہ اگر آدمی سرسری نظر سے دیکھے یہ بندہ کتنا با حیا ہے تو باقاعدہ سمجھ لیں بندہ بڑا با ایمان. جتنا بغیرت ہے، بے حیا ہے، سمجھ لو فارغ ہے ایمان سے. یہ باتیں میں نے کیوں کی؟ اس کا آج کے ہمارے سبق کے ساتھ بہت تعلق ہے، وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم بات کو سمجھیں. ارشاد ہوتا ہے افا امنتم، کیا تم بے خوف ہو چکے ہو؟ مخاطبین کے نام یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان یخسف بکم جانب البر، سمندر کے کنارے پر جب خشکی شروع ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے اس نے تمہیں سمندر میں، کشتیوں میں، سفینوں میں غرق تو نہیں کیا، اب تم کنارے لگ گئے ہو، خشکی شروع ہو گئی ہے، بحر یعنی سمندر ختم ہو گیا ہے، بر خشکی میدانی علاقہ شروع ہو گیا، تم بے خوف ہو گے. اگر ادھر ہم غرق نہیں ہوئے تو تم بے خوف ہو، ادھر ہمیں کوئی زمین میں نہیں دنسا سکتا. اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں سمندروں، کشتیوں، سفینوں کے تھپیڑوں سے بچا کر
کنارے لگا کر میں ادھر بھی زمین میں دنسا سکتا ہوں، لیکن تم بے خوف ہو گئے۔ تم تم امن میں ہو، بے خوف ہو، کہیں تمہیں وہ خشکیوں میں اور سمندر کے کنارے جب وہ خشکی شروع ہوتی ہے تمہیں دنسا دے۔ او یرسل علیکم حاصبا، تم اس سے بھی بے خوف ہو کہیں آپ کو پتھر برسانے والیاں آندیاں بھیج دے۔ اللہ نے ایسے کیا، پتھروں کی بارش کی ہے آندیاں بھیج کر، طوفان اللہ نے بھیجے ہیں۔ ان طوفانوں کے ساتھ اندازہ فرمائیں جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو، اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوبا فتری القوم فیہا صرعا، قوم عاد جناب ہود علیہ السلام کی قوم یمن میں آئے تھے، یہ جناب ہود علیہ السلام تو اس کو قوم عاد کہتے ہیں، عادی اور سمودی۔ 7 رات، 7 لیال، 7 راتیں اور 8 ایام، 8 دن آندیاں چلائیں اللہ۔ وہ اتنی شدت کی آندھی تھی کہ ان آندھیوں نے جو ہرے اور سبز درخت ہیں ان کو بھی تھپیڑے مار مار کے چھلنی کر دیں۔ 7-8 دن میں ہر شے ملیا بیٹا اللہ نے کر لی۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی بے خوف ہو گئے ہو، سفینے سے بچا لیا، اور خشکی کے کنارے پر دنسائے جانے سے بھی بے خوف ہو، اس بات سے بے خوف ہو کہ دوبارہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ پر ایسی آندھیاں بھیجے جس کے اندر پتھر برسائے گا، ایسے بھی بے خوف ہو۔ ایک اور چیز بتائی، ارشاد ہوتا ہے ثم لا تجدوا، اگر ایسے کرے مطلب دنسا دے یا وہ ایسی آندھیاں بھیج دے جس میں پتھر ہوں، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز اور ذمہ دار نہ پاؤ گے اگر میں تمہارے ساتھ یہ سلوک کروں، لیکن تم بے خوف پھرتے ہو۔ ام امن تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، امن میں ہو، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ کہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمندری سفر میں ان سفینوں اور کشتیوں میں آپ کو دوبارہ موقع ملے، پھر تم سفر میں آ جاؤ۔ پہلی دفعہ بچ گئے تھے، کشتیوں، سفینوں، تھپیڑوں اور آندھیوں طوفانوں سے اللہ نے بچایا، فرمایا تم اس سے دوبارہ کبھی ایسے موقع آ جائے تم پھر سفر کرو۔ تو فرمایا فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ، اللہ تعالیٰ ان طوفانی ایسی آندھیاں بھیجے جو ہر چیز کو توڑ دینے والی ہو، بڑی سخت قسم کی طوفانی آندھیاں بھیجے۔ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُم، تمہیں وہ سمندروں اور کشتیوں اور سفینوں میں اللہ تعالیٰ تم کو غرق کر دے اس کے سبب جو تم نے کفر و انکار کیا تھا، لیکن تم بے خوف پھرتے ہو۔ لیکن ہم اگر کرنا چاہیں تمہارے ساتھ دوبارہ سمندر میں بھیج کر ایسے کر سکتے ہیں۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ طبیعا، پھر اگر ہم ایسے کرتے ان موقعوں پر ہمارا پیچھا کرنے والا تمہیں کوئی بندہ نہ ملتا، میں تمہیں غرق کر دیں، تمہارے آندھیاں بھیج دیں، پتھر پر بھیجنے والی وہ ایسی آندھیاں جن میں پتھر برسائے دیں، تم ہمارے خلاف کوئی اپنا مددگار، ہمارا پیچھا کرنے والا مددگار نہیں پاؤ گے۔ اور اللہ نے ایسے کر دیا جی، چلو جی فلانا قبیلہ، فلانے سپورٹر، فلانے سے آ جاؤ، ایسے کر، اور میں تو نہیں پاؤ گے۔ شرم کرو اور اللہ تعالیٰ کی بات اور دعوت پر غور کرو۔ کیا ارشاد ہوتا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ، ہم نے اولاد آدم کی عزت کی ہے، شرف دیا ہے، بزرگی دی ہے اس کو، اور ہم نے اس کو بحر و بر میں سوار کیا ہے۔ کبھی وہ سمندری سفر کر رہا ہے، کبھی وہ خشکی کے سفر کر رہا ہے، گاڑیوں پہ سفر کر رہا ہے، کبھی فضاؤں میں اڑ رہا ہے، کبھی گاڑیوں پہ اور موٹر وے پہ سفر کرتا ہے، کبھی فضاؤں میں سفر کرتا ہے، کبھی وہ سفینوں میں سفر کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ہم نے تو ہمارا بڑا وقار بنایا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے۔ سمندر بھرا پڑا ہے مچھلیوں سے اور سارے ان شکار سے، فرمایا سارا کچھ ہم نے آپ کے حلال قرار دیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بڑی مخلوق ہم نے پیدا کی ہے اور اکثر مخلوق پر ہم نے انسان کو فضیلت اور فوقیت دی ہے۔ ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، ہاتھی کو نکیل بالی ہوئی ہے اور بچے نے پکڑا ہوا، ہاتھی پیچھے چل رہا ہے، اونٹ چل رہا ہے، لیلے بکرے چل رہے ہیں، بیل، ہاتھی، ساری مخلوقات آپ دیکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہم نے تمہاری مدعی کر دیا، کوئی سواریاں کر رہے ہو، کسی کو ذبح کر رہے ہو، کسی کو اوپر جناب سامان لاد رہے ہو، کوئی تمہاری قربانی کے لیے ہے، کوئی تمہاری سواری کے لیے ہے، کچھ تمہاری ذبائش کے لیے۔ فرمایا یہ کیا کس نے؟ ہم نے تمہیں عزت دی ہے۔ اونٹ کتنا بڑا ہے، 1000 یا 100-200 کی قطار ہو، آگے بچے نکیل پکڑی ہوتے، پیچھے چپ کر سارے اونٹ چل رہے ہو، جا رہے ہیں جی، لائن میں لگے ہوئے،
اگر وہ ایک بھی بغاوت کرے تو اس کو اونٹ جو باغی ہو جائے اس کو سنبھالے گا کون؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو تمہارے مطیع کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. ارشاد ہوتا ہے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے پاکیزہ چیزوں کا رزق بھی دیا ہے. وَفَضَّلْنَاهُم، ہم نے انسانوں کو فوقیت فضیلت دی ہے. عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، باری مخلوق بعد ہم نے انسان کو فضیلت، فوقیت، برتری، عزت و احترام دیا ہے. اور قسمیں اٹھائی اللہ، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. فرمایا قسمیں اٹھا کے جتنا خوبصورت ہم نے انسان کو بنایا اور کوئی خوبصورت شے بنا ہی نہیں. پھر ارشاد ہوتا ہے اب یاد کرو یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو یاد کرو جس دن ہم بلائیں گے ہر انسان کو ان کے پیشواؤں کے نام پر. اگر یہ ترجمہ کرے اماموں کے نام پر، تم کس کے پیروی کرتے ہو؟ امام ابو حنیفہ کی، ادھر آ جاؤ. تم کس کی پیروی کرتے ہو؟ امام احمد حنبل کی، ادھر آ جاؤ. تم امام مالک کی. تم کس کی کرتے ہو؟ امام شافعی کی. یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. لیکن امام کا معنی پیشوا اور رہنما ہوتا ہے. قرآن مجید میں دوسری جگہ لکھا واپس آ سنو، وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اللہ ہم نے بڑوں وڈیروں سادات کی پیروی کرتے رہے، انہوں نے ہمارا بیڑا گرک کر دیا، ہمیں لائن سے ہٹایا، صراط مستقیم سے ہٹایا. تو آج ہم اللہ فرمائیں گے آپ ملامت نہ کرو، جن کی پیروی کرتے رہو آؤ، اور تم کو اور ان کو دونوں کو ہم نے جہنم میں دھکیل. رسالت امام کی بات سن لو، جب یہ مشر ہوگا تو صرف لواء حمد امام الانبیاء کے ہاتھ میں ہوگا. یہ سید الانبیاء نے خود فرمایا لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن حمد و ثنا کا جھنڈا صرف میرے ہاتھ میں ہوگا. تحتہ آدم و من سوا، میرے جھنڈے کے نیچے جناب آدم سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے. نبی سارے آپ کے جھنڈے تک ہوتے، باقی گنگا علی سرکار، فلانی سرکار، دمنی علی سرکار، کوڑے شاہ، کھوتے شاہ، مندری شاہ، یہ سارے سمیتم، ہنسنے والی بات نہیں ہے، رونے والی بات ہے. اللہ نے فرمایا سمیتموہا انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ نام تم نے رکھے، تمہارے آباء و اجداد نے رکھے، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی سلطان، برہان، دلیل، آیت نازل نہیں فرمائی. دیکھو تم ڈٹے. یہ کون ہے؟ یہ جی کمکول شریف نے زندہ پیر. یہ تو کوئی مردہ پیر نہیں، کوئی زندہ پیر. یہ کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا. کمکول شریف زندہ پیر، اللہ اللہ کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے. پھر کیا ہوگا؟ فمن اوتِیَ کتابہ بیمینہ، جس بندے کو رزلٹ کارڈ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَأُولَٰئِکَ یَقْرَؤُونَ کتابہم، وہ اپنے رزلٹ کارڈ پڑھیں گے. وَلَا یُظْلَمُونَ فَتِیلًا، گٹھلی جو ہے نا، گٹھلی اس کی کھجور کی، اس کے اندر ایک کٹ ہوتا ہے، کٹ کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے. فرمایا اتنا بھی ظلم کسی پر نہیں ہوگا. قلت کی، تھوڑے پن کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، کوئی کسی پر ظلم نہیں ہوگا. ایک اور آیت ہے قرآن مجید، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. سبحان اللہ. دائیں ہاتھ میں رزلٹ کارڈ ملے گا، وہ خوشی کے ساتھ کہے گا لوگوں آؤ میرا کارڈ دیکھو، میرا رزلٹ کارڈ دیکھو، او میرا نتیجہ دیکھو، میں پاس ہو گیا، نمبروں میں میں ٹاپروں میں آ گیا. کلو واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو موج کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کامیاب کر دیا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. ارشاد ہوتا ہے جس کو بائیں ہاتھ میں ملا وہ چلائے گا، روئے گا، کاش کہ میرا رزلٹ نہ نکلتا، مجھے بائیں ہاتھ میں نہ دیا جاتا، میرا بیڑا غرق ہو گیا، میری سلطان، برہان، مال، دلیلیں ساری غارت ہو گئی. تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ خذوہ فغلوہ، پکڑو جکڑو جہنم کی آگ میں. اور کیا ہے اس کی جو سنگل ہوگا نا، وہ 70 70 ذراعًا فاسلکوہ، اس کے جکڑو جہنم میں پھینک. کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم،
نہ یہ اللہ پر ایمان رکھتا، نہ آخرت پر ایمان رکھتا، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ترغیب بھی نہیں دیتا تھا، کھلاتا بھی نہیں تھا۔ یہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر کوئی کوشش کرے اس کو سمجھنے کی تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، جس بندے نے اندھا بن کے یہ دنیا کے اندر زندگی گزاری، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ توجہ کریں جی، ایک اور آیت ہے قرآن میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جس بندے نے، اللہ فرماتے ہیں، میرے ذکر سے اعراض کیا، ذکر سے بڑا قرآن بھی ہے، دین بھی ہے، فرمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو تذکرے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ بھی، جس نے اعراض کیا اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی معیشت گزران کو تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں۔ وہ پوچھے گا رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ میری تو آنکھیں ٹھیک تھی، چشمہ بھی نہیں لگا ہوا تھا، میں تو سارا تھا، مجھے اندھا کیوں کیا ہے؟ اس کے جواب میں اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، میری آیتیں آئی تو اندھا بن کے رہا، تو دنیا میں میری آیتوں سے اندھا رہا، آج ہم نے تجھے اندھا کر دیا، چل دب دب کے واہ بیلیا دے راج راج کے، یہ نقشہ اللہ نے پیش کیا۔ اس دنیا کی آنکھیں کھولو، جو ہم نے وہی کیا، کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک، یہ دین اسلام، لتفتری علینا، تاکہ آپ کوئی نہ کوئی منصوبہ غلط بنا کے ہمارے خلاف بیان دے دیتے۔ وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ، اگر آپ ایسے کرتے پھر آپ کو دوست بنا لیتے، پھر آپ کے ساتھ دوستیاں لگا لیتے، پھر آپ کی بات مانتے اور آپ کی پارٹی میں شامل ہو جاتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر یہ نہ ہوتا ہم آپ کے دل کو مضبوط کیے رکھا ہے، ہماری مدد شامل حال آپ کے ساتھ، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ایسے نہ ہوتا ہو سکتا تھوڑا بہت آپ ان کے جھک جاتے، جس طرح کافروں نے کہا تھا جناب تھوڑا جا ہمارے معبودوں کی تم مدد کرو، ہم تمہارے معبود کی، کہ اللہ نے اعلان کیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، فرمایا تمہارا دین لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین الگ ہے، میرا دین الگ ہے، تمہارا منشور الگ ہے، میرا منشور الگ ہے، کھچڑی نہیں پکائیں۔ وَإِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَوْتِ، اگر ایسے ہوتا معاذ اللہ پھر دنیا میں بھی ہم کو ڈبل سزا دیتے، مرنے کے بعد بھی دیتے، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، پھر کوئی اپنے لیے کوئی مددگار آپ نہ پاتے۔ یہ رسول پاک کو اللہ نے خطاب کر دیا تو تیری میری کیا بات ہے؟ فرمایا ایسا کوئی معاملہ نہیں، کسی کو شریعت سازی کی اجازت نہیں، مرضی سے حلال، مرضی سے حرام، مرضی ہو کے پڑھ لی نماز۔ قرآن نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو، بعض کا کفر کرتے ہو، کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی نماز پڑھ لی زکوٰۃ نہ دی، زکوٰۃ دے دی روزے نہ رکھے، روزے رکھ لے عید نہیں پڑھی، عید پڑھ لی تو باقی کام نہ کی، یہ کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ یہ تو ہے کافر رہنا تو کافر رہو۔ اب دیکھو نا جو مرزائیوں کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے کو وہ مانے ہم مرتد اور کافر ہیں، اقلیت قرار دیے ہوں کو مانے، قانون ہے، قانون پاس ہوا ہے تو وہ کافر مرتد بن کے رہیں، جیسے یہودی رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، وہ بھی رہیں۔ اقلیت اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں، اس کو واضح کریں ہم مرتد ہیں، کافر ہیں تو رہیں۔ اللہ نے کہتا وہ مرزائی بھی رہ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، حج کا نام بھی لیتے ہیں، یہ ممنوع ہے بات۔ تم مرتد ہو، کافر ہو، بے ایمان ہو، اس ملک کے اندر اقلیت قرار دینے کے بعد یہ مان کے رہو، کون منع کر؟ ہندو بھی رہ رہے ہیں، سکھ بھی رہ رہے ہیں، سکھ سویرے ناشتہ کرتے تھے اگانی دے کھروڑے تھا، اندازہ کرو، مصیبت بکری شروع ہو گئی، ہوں سکھ کھائے کھروڑے تے پچھوں لٹھی پیوے پنڈی تے پہلے مصیبت بنی ہے، سر کوئی شہر نہیں تو باقی کوئی شہر رہ جائے گی، وہ سمجھ لگے گا نا جی۔ عبدل غنی دے کھروڑے آتے ہیں جہاں کوئی 2-3 مہینے کھانا رہے نا ہسپتال پہلے نہیں رہ سکتے، اتھی بک ہوئے۔ جو قرآن چھوڑ کے، میں مثال دے رہا ہوں، قرآن چھوڑ کے غیروں کے ساتھ جاتے ہیں اس کو ہدایت کس طرح سے؟ مصطفیٰ کو چھوڑ کر اور دادا تلاش کرے، رحمان کو چھوڑ کر مردوں کے جائے، کہاں دیتا تھا؟ یہ سیدھی سادی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم بات سمجھ۔ ارشاد ہوتا ہے افا امن تم، اے مخاطبین کیا تم بے خوف ہو، امن میں ہو،
ان یخسف بکم، کہیں اللہ تمہیں دنسا دے، جانب البر، اس خشکی کے کنارے پر، سمندر سے تو آ گئے ہو، او یرسل علیکم حاصبا، یا چھوڑ دے یا بھیج دے تم پر ایسی آندھی جس کے اندر پتھر برستے ہو، ثم لا تجدوا لکم، پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے وکیلا کوئی کارساز، ام امنتم، کیا تم بے خوف ہو، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں لوٹا دے اس سمندری سفر میں، فیورسل علیکم قاصفا من الریح، پھر چھوڑ دے تم پر ہر شاید توڑ دینے والی آندیاں، فیغرقکم، پھر وہ تمہیں غرق کر دے، بما کفرتم، جو تم نے کفر کیا، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ طبیعا، پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی پیروی کرنے والا، پیچھا کرنے والا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور تحقیق ہم نے عزت دی بنو آدم کو، اولاد آدم کے بیٹوں اولادوں کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے ان کو اٹھایا، سوار کیا ہم نے خشکیوں میں بھی اور سمندر میں، مانا کیا ہے یہ حالات مہیا کیے وہ سفر کرتے ہیں، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے پاکیزہ سے ان کا رزق دیا، وَفَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ، اور ہم نے ان کو فضیلت دی بہت ساری، ممن خلقنا، اس مخلوق پر تفضیلا فضیلتیں عطا فرمائیں، یوم ندعو کل اناس بإمام، اس دن کو یاد کرو جس دن ہم بلائیں گے ہر انسان کو اس کے پیشوا کے نام پر، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس بندے کو نامہ اعمال دیا گیا دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ سب وہ پڑھیں گے اپنی کتاب اس تحریر کو، ولا یظلمون فتیلا، دھاگا بھر کے برابر وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، ومن کان فی ہذہ اعمی، جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا، فهو فی الآخرۃ اعمی، پس وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہے، واضل سبیلا، اور بہت بھٹکا ہوا ہے وہ راہ کے اعتبار سے، وَإِن كَادُوا، قریب تھے وہ لوگ، لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي، آپ کو وہ فتنے میں ڈال دیں، آزمائش میں ڈال دیتے اس چیز سے، أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو ہم نے آپ وحی فرمائی، یعنی قرآن اور تعلیمات اور دین، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا، تاکہ آپ ہمارے خلاف کوئی چیز گھڑ دیں یا ایسی غلط بات کہہ سکیں، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر ایسے ہوتا پھر آپ کو دوست بنا لیتے، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ایسے نہ ہوتا کہ ہم نے ہم کو مضبوط بنائے رکھا ہے، ثبات قدمی ہم نے آپ کو دی رکھی ہے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، قریب تھا کہ آپ تھوڑا بہت ان کی طرف جھک جاتے، إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَوْتِ، اگر معاذ اللہ ایسے ہوتا ہم آپ کو دنیا میں بھی ڈبل اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی ڈبل سزا دے سکتے، ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر اب نہ پاتے اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی بھی مددگار، تو تیری میری بات کیا ہے، قرآن پڑھنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پاؤں نیچے زمین نکل جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، اگر اس پر غور کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے سمجھنے۔